السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت سردی پڑ رہی ہے، سب کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں کور اپ رہیں اور لیئرز میں ضرور لباس پہنیں اور باہر جاتے وقت بہت احتیاط کریں۔ ہیڈ اینڈ نیک، سر اور گردن کو ضرور کور کریں، یہاں سے ہی بہت زیادہ ہیٹ لاس ہوتا ہے اور ہیٹ کی ریٹینشن بھی ادھر سے ہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات کر کے میں ذرا جس مقصد کے لیے میں نے ولاگ بنانا تھا وہ ان مقاصد میں سے ایک مقصد ریئیکشن مائی ولاگ کی جو پی ڈی بی بی ہیں ان کے بارے میں بات کرنا ہے۔ ان کو جو ہے وہ جو 11,000 ان کے فالوورز ہو گئے ہیں اور انہوں نے انسٹاگرام پہ کچھ بنا لیا ہے اپنا اکاؤنٹ بھی، اور دوسروں کے جو مشہور ولاگرز ہیں ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے انہوں نے اپنی فالوورشپ بنائی ہے۔ مگر مجھے اکثر ان کی باتوں میں اتنی امیچورٹی اور اتنے اعتراضات ہوتے ہیں کہ ریسنٹلی، اور میں بھی باز نہیں آتی ان کے ولاگ سننے سے، کیونکہ مجھے ایک طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر وہ سب کو بتا رہی ہیں تو ان کو اپنی غلطیوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا بہتری لانی ہے اپنی باتوں کے اندر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستان جانے کی تیاری کر رہی ہیں اور بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ او بی بی جی، نہ آپ چھوٹی بچی ہیں نہ آپ کے ہسبینڈ چھوٹے بچے ہیں، وہ ایک پروفیشنل ہیں۔ ہر جگہ سے حلال فوڈ مل جاتا ہے، بنا ہوا بھی مل جاتا ہے، فریز بھی ہو جاتا ہے، اور سارا دن تو کام میں گزر جاتا ہے، وہاں پہ آن کالز میں گزر جاتا ہے۔ مشین کپڑے دھو دیتی ہے، مشین ہی کپڑے سکھا دیتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں رہتی ہیں جو آپ کے کپڑے ایک ویک میں سوکھتے ہیں؟ مشین کے اندر سے تو ڈرائی ہو کے نکلتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس وہ مشین نہیں ہے تو اپنے لینڈ لارڈ کو بولیں کہ آپ کو ڈرائر والی مشین دے۔ مجھے نہیں پتہ کس ٹائم کے قصے آپ سنا رہی ہیں کہ کپڑے جو دھلتے ہیں وہ ایک ویک میں سوکھتے ہیں۔ لوگوں کو کیوں مس گائیڈ کر رہی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کپڑے تو فوراً سوکھ کر نکل جاتے ہیں، اور آپ کے پاس 3-4 پروگرامز ہوتے ہیں۔ ایک پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ 15-20 منٹ میں سوکھ جاتے ہیں کپڑے، آپ نکالیں، دھوئیں اور نکالیں، فریش کر لیں ان کو بس۔ اور دوسرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکے سے نم نکلتے ہیں، اور آپ کو اگر شکنوں سے پرابلم ہے تو آپ ان کو ریڈیٹرز پہ ڈال کے سکھا سکتی ہیں، یا آپ ریڈیٹر جو بجلی والا ریڈیٹر ہوتا ہے، سکھانے والا ریڈیٹر ہوتا ہے جو بجلی میں لگ جاتا ہے، جو وارم رہتا ہے، اس کے اندر فٹافٹ سوکھ جاتے ہیں۔ لہٰذا مس گائیڈ نہ کریں پلیز۔ آپ آئرلینڈ میں رہتی ہیں تو بہت سے لاکھوں لوگ ہیں جو آئرلینڈ میں رہ چکے ہیں اور ہو کے جا چکے ہیں، تو بلا وجہ کہ آپ ایگزیجریٹ کرتی رہتی ہیں ہر وقت۔ آئی ریئلی بہت کرنج وردی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی میری بہن کا برائڈل شاور، تو ادھر سے آپ پردہ نشین ہیں، ادھر سے آپ اسلام کا پرچار ہر وقت کر رہی ہیں، ادھر سے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی برائڈل شاور۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ برائڈل شاور کس اسلامی رسم کا نام ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں، شاید مجھے پتہ نہیں ہے، میری طرف سے پیشگی معذرت۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ اسلام کا ڈھنڈورا پیٹنا چھوڑیں، آپ فلسطین کا ڈھنڈورا پیٹنا چھوڑیں، اور جو آپ کا کام ہے وہ کرتی جائیں آپ۔ یہ بار بار ایک چیز کی ہمدردی لے کے کہ جی ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو ایسے کرنا چاہیے، جسٹ یہ ہپوکریسی ہے، اور اس ہپوکریسی کو جو ہے یہی سب سے بڑی دشمن ہے مسلمانوں کی اس ٹائم پر۔ یہ تو کچھ باتیں یہ ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اداکاروں پہ، فنکاروں کے اوپر اس طرح اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائزہ خان ایک اداکارہ ہیں، اور اگر انہوں نے اداکاری کی ہے اور وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں انڈیا میں، ان کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری جان جاتی ہے۔ اداکاری ایک پورا ایک انڈسٹری ہے، جیسے ڈاکٹر ہونا ایک انڈسٹری ہے، انجینئر ہونا ایک انڈسٹری ہے، ایسے ہی اداکاری، فنکاری بھی ایک انڈسٹری ہے۔ بھلے آپ یہ سمجھیں کہ اس میں جو ہے اسلام سے دوری کا عنصر ہے، کچھ بہرحال ہو رہا ہے نا، یہ سب کچھ ٹیلی ویژن ہے، اس میں ڈرامے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، اگر چل رہی ہیں تو اس میں وہ کام کر رہی ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے، آپ ان کو کرنے دیں۔ آپ کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے کیا توپ چلا دی ہے، کیا انہوں نے کام کر دیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اوور کرٹیکل اور بال کی کھال نکالتی ہیں، آپ کے پاس بہت وقت ہے میرے خیال میں، اور آپ نکال کے بال کی کھال، نکال کے بال کی کھال۔ میں پلوشا کی یا نادیہ جو بھی ان کا نام ہے، میں ان کی فین نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے شاید کہ یو کے میں کتنے لوگ پیلسٹینینز کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایوری ویکینڈ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لنڈن برج پہ، ویسٹ منسٹر کے اراؤنڈ جلوس نکالتے ہیں ان کے حق کے اندر۔ آئرلینڈ میں تو اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی لوگ جلوس نہیں نکال رہے، اور آئرلینڈ میں جو امیگرینٹس کے اوپر اتنا جو فساد ہو رہا ہے اس کا مینشن نہیں کرنا آپ نے۔ جو ابھی یہ ریسنٹلی روسکرے میں انہوں نے بند کیا ہے ہوٹل کے آگے، پولیس جو گارڈ لگائے ہیں گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ وہاں پر جو امیگرینٹس آئے ہیں، جو یوکرینین امیگرینٹس ہیں، جو امیگرینٹس ہیں یا ریفیوجیز ہیں، ان کو گورنمنٹ نے، آئرلینڈ نے لیا ہے فارنرز کو، اور وہاں کے لوکل لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ۔ یہ نہیں مینشن کرنا آپ نے کہ آئرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے۔
آئرلینڈ میں ٹریڈیشنلی بہت سالوں سے، صدیوں سے وہ لوگ پیلسٹائن کے ساتھ ہیں. جب سے وہ ملک بنا ہے، ایک صدی سے اوپر ہو گیا، وہ پیلسٹائن کے ساتھ ہیں. یہ ان کا اچھائی ہے ان کی، لیکن اس کی وائس کوئی نہیں ہے. آئرلینڈ کی کیا وائس ہے ای یو میں، آپ جانتی ہیں. آئرلینڈ کی ساری جو چیزیں ہیں وہ یو کے تھرو آتی ہیں. اور دوسری بات یہ بات گئی کہ شکر ہے میں ایسے ملک میں رہتی ہوں جو پیلسٹائن کی فیور کرتا ہے. کیا مطلب کیا اس بات کا؟ واٹ ڈز دیٹ ایکچولی مین؟ اس ملک میں رہنا دشوار ہے یا اس ملک میں رہنا آسان ہے؟ جہاں پر کہ یو کے میں اگر رہ کر لوگ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، جبکہ یو کے کی گورنمنٹ اس کے اگینسٹ ہے، مگر لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہے. جو لوگ اپنی نوکریوں کو داؤ پر لگاتے ہیں، یا اپنے گھر کی جو ہے مفاد کو داؤ پر لگاتے ہیں، یا اپنی فیملی کی سیفٹی کو داؤ پر لگاتے ہیں. آپ جیسے جو چھوٹے چھوٹے ولاگر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی سیفٹی سیکیورٹی کی پرواہ ہے، اور ہم جو ہے فلائٹ نہیں بتا نہیں سکتے آپ کو فلائٹ کا. یہ سب لوگ گورنمنٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہیں، اور افریقنز ہیں، انڈینز ہیں، جو بھی لوگ آتے ہیں وہ لوگ اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگا کر آتے ہیں. تو لہٰذا ان کا بڑا پن ہے یہ، اور آپ کو اس بات کے اندر سمجھنا چاہیے. آپ کے اندر اتنی ڈیپتھ ہی نہیں ہے کہ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. بس آپ کا ایک چھوٹا سا ہول ہے جس کے اندر آپ گھسی ہوئی ہیں، اس کے اندر ہی آپ چکر لے کے لوگوں کو بتاتی رہتی ہیں کہ جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. کچھ لوگ ہوں گے جن کو فائدہ بھی ہوتا ہوگا آپ کی باتوں سے، لیکن آپ کی باتیں بہت ریسٹرکٹڈ ہیں. ان کے اندر کوئی جو ہے وہ کھلا پن نہیں ہے. آپ کی باتوں کے اندر انتہائی نیرو مائنڈڈ ہیں آپ، اور آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی بہت نیرو ہے، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی فائدہ خاص نہیں ہے. فل آف ہپوکریسی ہیں آپ کی باتیں.